اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سختی فرمائی، وعید فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے، قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی، تو اس لیے جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، ان فضائل کو سامنے رکھیں، اور جو صاحب وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ اس وعید کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سختی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی نیکی عطا فرمائی، وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، اللہ کے نام کے لیے اپنے جانور کو قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو لینے کے لیے سب سے پہلے آغاز ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ انہوں نے اللہ کے نام کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو اللہ نے اس سنت کو سارے عالم کی سنت بنا دیا، سارے عالم کے لیے ثواب کی چیز بنا دی کہ جو بھی مسلمان مالدار ہوگا، قربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کریں گے، بڑے اجر سے نوازیں گے۔ تو آج الحمدللہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی کے ایام قریب ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے اگر ان فضائل کو ہم جان لیں تو انشاءاللہ ہم قربانی کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس کریں گے، اور جو فضائل کے ساتھ قربانی کریں گے تو وہ لذت بھی عجیب ہوگی۔ مسلمان جب فضائل کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس عمل میں لذت محسوس کرتا ہے، اس عمل کی فضیلت کی وجہ سے اس کو ایک تسکین محسوس ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے فضائل کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور 10 سال وہاں پر قیام فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ تو اس سے قربانی کی فضیلت اور ظاہر ہوتی ہے کہ 10 سال حضور نے قیام کیا تو ایک سال بھی قربانی اپنی قضا نہیں کی، قربانی نہیں چھوڑی، بلکہ مسلسل 10 سال قربانی کرتے رہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ قربانی میں کیا ہے، قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بابا یعنی کہ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ جانور ایسا ذبح کرتا ہے جو اون والا ہے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اون کے عوض میں بھی ایک نیکی ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں ایک جانور ہے، اس کے جسم پر کتنا بال ہیں، کتنی اون ہے، اللہ ہر ایک بال، ہر ایک اون کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے ہاں مقرب نہیں ہے، یعنی قربانی کرنا سب سے زیادہ مقرب عمل ہے، اللہ کے نام کے لیے جانور قربان کرنا۔ اور فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اور قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کی قربانی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ اب ایک بندہ قربانی تو کرتا ہے لیکن دل اس کا پریشان ہے، وہ تنگ دل ہو کر قربانی کرتا ہے تو اس کو مزہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، اب ان فضائل کو ہم سن لیں گے تو انشاءاللہ قربانی کرنے کا مزہ آئے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی اپنی قربانی کے قریب ہو جاؤ، پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ صاحب قربانی کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ قربانی کرنے والا وہ بخشایا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سوال حضرت فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے ہے، آپ کے اہل خانہ کے لیے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جو بندہ بھی قربانی کرے گا اس کو یہ فضائل ملیں گے۔ تو جو بندہ
صاحب حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سختی فرمائی، وعید فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے، قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ تو اس لیے جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، ان فضائل کو سامنے رکھیں، اور جو صاحب وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ اس وعید کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سختی فرمائی ہے، تو اس لیے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔